वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार अपने मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस उम्मीद, इस मान के साथ आए कि वहाँ उनको सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, वहाँ उनके अपने हैं, वहाँ उन जैसे हैं, वहाँ उनके हमदर्द हैं। अगर हमदर्द नहीं है तो कम से कम बात सुनने की हिम्मत और हौसला रखते होंगे। उनको क्या पता था कि ना सिर्फ उनकी जान जाएगी बल्कि उनका मान भी टूटेगा। लोग कहते हैं 100 हैं शुहदा, कोई कहता है 150 हैं, किसी ने 250 की फिगर दी। हमारी जमात ने 12 की फिगर अभी तक दी है, बाकी डिटेल्स आती हैं तो इसमें उसको फिर अपडेट भी किया जाएगा। अली मोहम्मद का सवाल बतौर पाकिस्तानी ये है कि एक भी क्यों है, एक भी शहीद क्यों है, एक भी गोली क्यों चली? क्या पाकिस्तान के बनने के 77 साल बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में अपने हकूक के लिए, जायज हकूक के लिए आने वाले लोगों पे गोली चलाई जाएगी? शर्म आनी चाहिए उन हुकूमती वज़रा को और उन ताकतवर लोगों को जो अपने आप को जमीन का खुदा समझते हैं। शुहदा का मजाक ना उड़ाएं, और दोनों तरफ के शुहदा हमारे ही शुहदा हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने कारकुनान या आम पाकिस्तानियों की बात करती है। हम उन पुलिस वालों और रेंजर्स को भी ऑन करते हैं, वो भी हमारे ही शहीद हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि गोली क्यों चली? हम तो पुरअमन थे, हमारे मुजाहिरीन जो आए थे वो तो पुरअमन थे, वो तो यहां आके अपने नुकात रखना चाहते थे। उस पे हुकूमत अमल करे ना करे, बेशक तीनों के तीनों नुकात को रद्द करते, लेकिन ये हक तो आप आम पाकिस्तानियों को दें कि वो आए और अपनी बात करें। और नुकात क्या थे? नुकात ये थे कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा कीजिए, जो हमारा सिर्फ नहीं पूरी कौम का और उम्मत का एक बड़ा लीडर है। उनको रिहा किया जाए, असीरान को रिहा किया जाए। क्या ये कोई गैर कानूनी मुतालबा है? दूसरा मुतालबा ये था कि आईन और कानून की हुक्मरानी हो। क्या पाकिस्तान में अब आईन और कानून की हुक्मरानी की इस्तदा करना, मुतालबा करना क्या जुर्म बन गया? जो आईन और कानून पे अमल करने की बात करेगा क्या उसको खामोश कर दिया जाएगा? और तीसरा मुतालबा था कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। क्या ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है कि 8 फरवरी को जो जोक दर जोक निकले और उन्होंने वोट डाला असीर अडयाला कैदी नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान की खातिर, वो अवाम आज अपने वोट की तरफदार है कि हमारा वोट किधर गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। तो ये 3 मुतालिबात थे और उन 3 मुतालिबात का जवाब लाशों की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीखों पुकार पहुंची होगी जो जख्मी बदनों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जाम शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है। कोई आपको एहसास है आप क्या कर रहे हैं? कोई आपको एहसास है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है? कौम हक के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है। और कोई हमें ये बातें ना बताए, ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। टी चौक था, संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला है। सियासत में आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, यहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहां से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, ये स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई?
سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا، اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے، اس میں تو عام عوام بھی تھی، اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے۔ کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا انہیں پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے تو صاحب، کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا، اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا۔ یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے، سب کچھ چلے گا، نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی پاکستانی، اس طرف بھی پاکستانی۔ یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں، یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی، ہمارے دشمن کے لیے تھی، چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا۔ یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھی کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں۔ اب بھی وقت ہے، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو، جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد، ان کا بھی ہو، جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو۔ جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں جو رینجرز یا پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن اس میں ڈالیں، جس نے زیادتی کی اس کو سزا دیں، کیونکہ ہماری جماعت تو پرامن ہے۔ خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی، اور آج نہیں، ہم تو پچھلے 13-14 سال سے احتجاج میں 126 دن دھرنے میں ہم بیٹھے رہے، وہاں بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ 25 مئی کو 2022 کی جب لانگ مارچ میں نکلے، میں خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھا، اس دن بھی لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں جب ہم دھرنے کے لیے احتجاج کے لیے نکل رہے تھے، ہم پختونخوا سے آ رہے تھے، کچھ لوگ پنجاب سے آ رہے تھے، اس دن بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ ہم تو پرامن ہیں، شہادتیں تو ہماری اٹھتی ہیں، اس لیے دوبارہ یہ ڈیمانڈ ہے، ان شہیدوں کے ان لاشوں کو آپ صرف افراد نہ گنیں کہ آئے تھے ختم ہو گئے کوئی بھول جائے گا، ہم نہیں بھولیں گے۔ آج بھی یہ قوم متلاشی ہے انصاف کی، 12 مئی کے انصاف کی جو کراچی میں ہوا تھا، ثانیہ بہاولپور کے انصاف کی۔ آج بھی یہ قوم متلاشی ہے ہر اس ظلم کی جو اس ملک میں ہوا ہے، اور آج نہیں تو کل انصاف تو ہوگا۔ عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت اس تمام معاملے کے حل کے لیے جادو کی چابی کی کنجی ہے۔ عمران خان صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوتی یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اور خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ وہ باہر نکل کے انتقام تو نہیں لیں گے، وہ انتقام لینے تو نہیں آ رہے۔ ہاں یہ بات کرتے تھے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں جس نے ظلم کیا ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا۔ ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لواحقین تو انصاف چاہتے ہیں نا۔ اور تیسری اور آخری بات، عمران خان صاحب کو بہت دکھ ہے ان شہادتوں کا، اور اپنی جماعت کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہدایات ہیں کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال رکھیے، اسپتال جائیے، ان کا پوچھیے، شہیدوں کے گھروں میں جائیے۔ ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے، مزید بھی اب جائیں گے، لیکن ہم نے ان خاندانوں کا خیال رکھنا ہے جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سب سے زیادہ اگر ان کو کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے تو اپنے کارکن یا عام پاکستانی کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ میری علی محمد کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 26 نومبر والی رات اپنی زندگی میں پھر کبھی نہ دکھائے۔ یہ پاکستان تو امن کا قلعہ تھا، یہ تو مظلوموں کے لیے ایک ایسا قلعہ ہونا تھا جہاں مظلوم کی استدعا سنی جائے گی۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہاں ایسا ہوگا۔ میں نے اس لیے یہ بات کی تھی اور آج یہاں میڈیا پہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ نہ صرف ان شہیدوں کے
کہ بدن سے روحیں نکلی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں گرفتار تو کر لیا جائے گا, ہم پہ لاٹھی چارج تو ہو سکتا ہے, ہم پہ آنسو گیس تو چل سکتی ہے, ہمیں گولی نہیں ماری جائے گی. ان کا یقین ٹوٹا ہے, اس یقین کو بحال کیجیے. بہت شکریہ.